بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملت کے سنجیدہ مزاج احباب سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ نے زندگی کا اچھا خاصا حصہ گزارا ہوگا اور زندگی کے اس لمبے عرصے میں آپ نے کئی بار ماہ محرم کو آتے اور جاتے دیکھا ہوگا۔ جب بھی آپ نے ماہ محرم آیا ہوگا تو آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جب محرم کا مہینہ آتا تھا، محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، دوسرے شہیدان کربلا کی سیرت، ماہ محرم کی فضیلت، ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت، ماہ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کی فضیلت کے اوپر بیانات ہوتے تھے، تقریریں ہوتی تھی، لوگوں کو سمجھایا بتایا جاتا تھا کہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے، اور خاص طور پر یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کو روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے۔ حضرت امام علی مقام کا کردار، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ میدان کربلا میں کیوں شہید ہوئے، یہ باتیں بتائی جاتی تھی۔ لیکن ابھی ادھر حال کے چند سالوں میں کچھ لوگوں کا مزاج ایسا بدل چکا ہے کہ وہ عاشق حسین اور ٹناٹن مسلمان، اچھا مسلمان، انہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو جب محرم کا مہینہ آئے تو خوب گلیوں میں ناچ ناچ کر، گھوم گھوم کر ڈھول اور تاشے بجائیں۔ آج عاشق حسین بلکہ مسلمان اسی کو سمجھا جانے لگا ہے کچھ لوگوں کی نگاہ میں کہ جو خوب لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد رنگ برنگے تعزیے بنائے، گلی گلی گھمائے اور 10ویں محرم کو لے جا کر توڑ پھوڑ کر دوسری قوموں کے تہوار کی طرح گندے پانیوں اور نالیوں کے سپرد کر دے، انہی کو سنی اور انہی کو عاشق حسین سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی نگاہ سے بھی گزرا ہوگا، ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا میں آیا ہے کہ وہ حرامی ہے جو تعزیے کو حرام کہتا ہے، اور وہ حلالی ہے جو تعزیے کو حلال اور ڈھول تاشوں کو حلال کہتا ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں صاحب کہ ہم ان کو لاکھوں کا چیلنج دیتے ہیں، ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ تعزیہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ایسے علم والے آ گئے اب، جبکہ ماہ محرم، یوم عاشوراء، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آج کا نہیں ہے، سالوں پرانا واقعہ ہے۔ یقیناً حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے۔ جو آپ کو مصیبتیں پہنچی، جو آپ کو دکھ پہنچا، جو آپ کو اور آپ کے احباب کو تکلیفیں پہنچی، ہمیں بھی اس پر تکلیف ہے، ان مصیبتوں پر ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے۔ ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یقیناً چاہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں زندگی نہ عطا کرے کہ جس دن ہمارے دلوں سے امام علی مقام کی محبت اور آپ کے والدین کریم کی محبت میں ذرا سی بھی کمی آ جائے۔ وہ مسلمان، اور کیسا سنی مسلمان ہے کہ جس کے دل میں امام علی مقام، آپ کے والدین اور آپ کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن کی محبت نہ ہو۔ لیکن محبت کا نام یہ نہیں ہے، محبت اسی میں پوشیدہ نہیں ہے کہ آپ ماہ محرم اور 10ویں تاریخ آنے پر خوب آپ صاحب
عجیب و غریب تماشے کریں اور گلی گلی گھومیں پھریں، خوب ڈھول تاشے پیٹیں، اسی کا نام عشق حسین اور محبت حسین ہے؟ کیا ہو گیا ملت کے ان لوگوں کو؟ یہی محبت حسین ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اصل مقصد اور منشا کیا تھا؟ آپ نے برائیوں کے خاتمے کے لیے، بدعمالیوں کے خاتمے کے لیے آپ نے اپنی اور اپنے احباب اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کی قربانی پیش کی تھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے جاتے، جب کہ آپ اس حالت میں نہیں تھے لیکن پھر بھی زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود جاتے جاتے آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھا اور اپنے نانا کی امت کو یہ درس دے کر گئے کہ تمہارا تعلق ہمیشہ مسجدوں سے رہے، تمہارا تعلق سجدے سے ہمیشہ مضبوط رہے۔ لیکن آج جتنے یہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، جو لوگ یہ تعزیے بناتے ہیں، گھماتے ہیں، پھراتے ہیں، خوب ڈھول تاشے بجاتے ہیں، آپ ان کی زندگی کا معائنہ کریں۔ میں تو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے ان کو اچھی طرح سے دیکھا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے۔ یہ جتنے یہ ناچنے والے ہیں جو اپنے آپ کو عاشق حسین کہلاتے ہیں، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، یہ مسجدوں کے قریب سے نہیں گزرتے، یہ الا ماشاء اللہ عید بقرعید اور کبھی کبھی جمعہ۔ یہ عشق حسین ہے۔ امام حسین نے نماز کے لیے وہ حالت نہ ہونے کے باوجود، وہ پوزیشن نہ ہونے کے باوجود آپ نے سجدے میں سر رکھا تھا۔ اور جب آپ کی شہادت ہو چکی، کتابوں میں درج ہے کہ آپ کا سر مبارک نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ جو آپ عاشق نقلی فرضی عاشق حسین دیکھ رہے ہیں آپ کو، ان سے پوچھو کتنے پارے کی تلاوت اب تک تم نے کر لی ہے، کتنے ختم کر لیے تم نے امام حسین کے نام پر؟ کیا یہ ڈھول بجانا، تاشے بجانا، تازے بنانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ کیا ہے؟ ایک بادشاہ کا فعل ہے، ایک بادشاہ کی نقل ہے۔ اور روزہ رکھنا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سرکار نے خود روزہ رکھا یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم میں، اور اپنی امت کو رغبت دلائی اس طرف۔ کیا ہو گیا اس امت کو؟ اور جہاں تک تعزیے کی بات ہے، آپ کرو، ہم آپ کو جہاں تک علم ہے روکیں گے۔ نہیں رکتے ہو آپ، خرافات سے باز نہیں آتے ہو، بدعات سے باز نہیں آتے ہو، تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں۔ جو جیسے اعمال یہاں دنیا میں کرے گا، آخرت میں اسی اعمال کی بنیاد پر اس کو سزا یا جزا ملے گی۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو تعزیے آج کہتے ہیں کہ صاحب یہ یاد حسین ہے، ذکر حسین ہے، تعزیہ یاد حسین اور ذکر حسین ہے۔ آج تعزیہ کیسا بنایا جاتا ہے؟ کوئی جل محل بنا رہا ہے۔ جل محل ایک جگہ ہے جے پور، راجستھان کی راجدھانی میں۔ کوئی جل محل کا نقشہ بنا رہا ہے، کوئی ہوا محل کا نقشہ ہوا محل بھی جے پور میں ہے، کوئی تاج محل کا نقشہ بنا رہا ہے، کوئی فرضی اور کچھ بناتا پھرتا ہے۔ اور بلکہ سال گزشتہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کئی احباب نے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے مجھے وہ تصویریں پہنچائی کہ غیر قوموں کے دیوی دیوتاؤں کے فرضی بت بنائے انہوں نے، مطلب اندر بنا رکھے تھے، اور اس کا نام انہوں نے تعزیہ دے رکھا تھا۔ اور ان احباب نے مجھے یہ بھی دکھایا کہ دیکھیے حضرت، یہ لوگ جو دوسری قوموں کے ہیں، یہ جو ان کا ایک خاص تہوار آتا ہے کہ مورتی بنا کر ندی میں لے کر توڑ پھوڑ کے ڈال دیتے ہیں، ایک طرف وہ ڈال رہے ہیں، ایک طرف یہ قوم مسلم ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات سے منسوب تعزیہ بناتے ہیں، اور جب 10ویں محرم آتی ہے تو لاکھوں روپے جس تعزیے میں لگائے گئے بنانے کے لیے، اس کو گندے پانیوں کی نذر کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ محبت حسین ہے۔ اگر محبت حسین ہے تو علماء نے اس بات کو کہا کہ جس طریقے سے آپ کعبہ شریف کا فوٹو رکھتے ہیں،
جس طریقے سے آپ روضہ مبارک کا فوٹو رکھتے ہیں اور کہیں بلند جگہ پر رکھتے ہیں اور برکتاً رکھتے ہیں، آپ اس کو ہمیشہ رکھیے۔ اسی طرح سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کا فوٹو آپ رکھیے، برکتاً رکھیے، تبرک حاصل کیجیے، اس سے برکت حاصل کیجیے۔ لیکن یہ جو کاٹ چھانٹ، جل محل، ہوا محل، تاج محل، دیوی غیر قوموں کے دیوتاؤں کے فوٹویں، تصویریں اس طرح سے بنانا، کوئی جناب کسی ملک کا کوئی کسی محل کا نقش و نگار بنانا، اور پھر ان سب کو حضرت امام حسین کے نام سے منسوب کرنا، یا کہاں کی عقل مندی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ بہت سے لوگ آج کل کیا کہنے لگے، صاحب ہم ڈھول اس لیے بجاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صاحب یہ محرم کا مہینہ آ گیا، امام علی مقام کی شہادت کا مہینہ آ گیا، امام علی مقام کی شہادت کا دن آ گیا، اعلان کے لیے کرتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، جب آپ کے والد کا جس دن انتقال ہو جائے، آپ کے دادا جان کا جس دن انتقال ہو جائے، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کا جب انتقال ہو جائے، اور جب وہ برسی کا دن آئے تو ڈھول بجاؤ گے اس دن؟ کوئی پوچھے گا بھئی آج کیا ہے، کیوں ڈھول کیوں بجا رہے ہو؟ تو کہنا کہ صاحب آج ہمارے دادا جان رخصت ہوئے تھے، آج ہماری دادی جان رخصت ہوئی تھی اس دنیا سے، آج ہمارے والد والدہ کا انتقال ہوا تھا اس دنیا سے۔ یہ کرو گے؟ جب اپنے خاندان کے اتنے چھوٹے انسانوں کے لیے نہیں کر سکتے ہو یہ کام، تو پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑی ذات ہے، کیا ان کی شان میں یہ توہین نہیں ہے؟ خیر، بہرحال آج کل فرقے ایسے بن گئے ہیں، ایسے فرقے بن گئے، ایک مولائی فرقہ بنا ہے آج کل۔ آج تک جمہور علماء کا قول، ان کی کتابیں پڑھ کے سن کے یہاں تک ہم پہنچے، ہمارے استادوں نے پڑھایا، سکھایا، بتایا، کتابوں میں لکھا ہوا، بڑی بڑی کتابوں میں، کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی افضل ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ لیکن ایک شخص کو میں نے کہتے ہوئے سنا، وہ کہتا ہے کہ جو سرکار کے بعد حضرت علی کو سب سے افضل نہ مانے وہ کافر ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے پہلے جو بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، جن کی ولایت کی شہرت تھی، جو ولی اللہ گردانے جاتے تھے، جن کو ایک بڑی امت کی تعداد ولی جانتی تھی، ان کی کرامتیں مشہور تھی، انہوں نے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق کہا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، نبیوں کے بعد اگر بشر میں کوئی سب سے افضل ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا کوئی مرتبہ، کوئی مقام نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب سے افضل مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، پھر فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر علی المرتضیٰ کا ہے، آپ کے بعد تمام صحابہ کا مرتبہ الگ الگ ہے۔ کچھ لوگوں نے آج کل حضرت علی کی محبت میں اتنا غلو کر لیا کہ جب تک ان کے سامنے حضرت امیر معاویہ کو گالی نہ دے دی جائے، ان کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت ہی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، حسنین کریمین کے والد محترم ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت معاویہ کچھ نہیں ہے، یہ بھی تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے سالے ہیں، ان کی بہن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں تھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اسلام لانے سے پہلے ان سے جو بھی خطائیں سرزد ہوئی ہیں، ان کا فیصلہ کرنے والے ہم اور آپ نہیں ہیں، ان کا فیصلہ کرنے والا اللہ، فیصلہ کرنے والی خدا کی ذات ہے، اور خدا کے عطا سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ جانے، اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول جانے، ہم اور آپ فیصلہ کرنے والے کم ہوتے ہیں۔
کون ہوتے ہیں؟ فضیلتیں دونوں کے بارے میں ثابت ہیں، حضرت علی کے بارے میں بھی فضیلتیں ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ثابت ہیں۔ صحابی رسول ہونے کے ناطے ہم ان کی عزت بھی کریں گے، ان کی بھی عزت کریں گے۔ مرتبہ الگ الگ ہے، یہ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن آج کل لوگوں نے ایسا بنا رکھا ہے شریعت کو صرف ہم نے جانا ہے، ساری معلومات ہمارے پاس ہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی بخاری شریف پڑھی ہے، ہم نے بھی مشکاۃ شریف پڑھی ہے، ہم نے بھی مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف ہم نے بھی پڑھی، ہمارے استادوں نے بھی پڑھا ہے۔ بحمدی تعالیٰ یہ پاس میں رکھی ہوئی بخاری شریف، اللہ کے فضل سے یہ مشکاۃ شریف رکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں درجنوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا ہے، ہم جانتے ہیں کہ صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے، علی مرتضیٰ کا مرتبہ کیا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ کیا ہے۔ جن کا جو مرتبہ ہے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہوتے ہیں، اللہ کرے گا، اللہ کے رسول اللہ کی عطا سے کریں گے۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ ہم کسی کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے کسی کے مرتبے کو گھٹا نہیں سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مرتبہ بہت بلند بالا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو گالی دیں گے، نعوذ باللہ برا بھلا کہیں گے تبھی حضرت علی کا مقام بلند ہوگا، یا نعوذ باللہ ہم اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں تو حضرت علی کا مرتبہ گھٹ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو بھی میری ان گفتگو کو سن رہے ہو ذرا عقل سے کام لو۔ آپ کرو گے وہی جو آپ کو پسند ہے، لیکن بتانا ہمارا کام ہے، ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہم نے تعزیے کو دیکھا، اچھی طرح سے دیکھا، قوم کو بتانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے۔ تعزیہ بنا کر رکھا جاتا ہے، اور تعزیہ کیسے بنائے جاتے ہیں میں نے ابھی بیان کیا۔ کوئی تاج محل، کوئی ہوا محل، کوئی رنگ محل، کوئی اور کچھ، کوئی دیوی دیوتا، غیر قوموں کے دیوی دیوتاؤں کی شکل کے اعتبار سے بناتا ہے، اور اس کو حضرت امام حسین کی محبت کا نام دیتا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ ایک چوراہے پہ چوک میں رکھا جاتا ہے۔ تعزیے کو ہر جگہ کا یہ حال ہے، کہیں ہو تو الگ، اللہ ماشاء اللہ الگ بات ہے۔ وہاں جا کے اگربتیاں جلانا، پھول چڑھانا، ہاتھ جوڑ کر اس طرح سے کھڑا ہونا، سجدے کرنا، چاندی اور سونے کے زیورات چڑھانا، مٹھائیاں چڑھانا، بالکل جو غیر قومیں بت خانوں میں جا کر، مندروں میں جا کر جو انداز، جو طریقہ اختیار کرتی ہیں وہی قوم مسلم کا حال ہے۔ اور عورتوں کا حال دیکھو تو اللہ کی پناہ، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ وہ تازیوں کے سامنے جا کر کیا کیا نہیں کرتی ہیں۔ سجدے کرتی ہیں عورتیں، مرد بھی کرتے ہیں، اور اس طرح سے عقیدت اور اس طرح سے احترام سے ان چیزوں کو جو غیر قوموں سے تشبیہ دے کر جس کو تعزیے کا نام دیا گیا اس کے سامنے یہ کچھ ہوتا ہے۔ سر ٹیکا، سجدہ کیا جاتا ہے، اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، پھول چڑھائے جاتے ہیں، تبرک مٹھائیاں وہاں سامنے رکھی جاتی ہیں، چوما جاتا ہے۔ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ اگر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہو بہو ہے تو اس سے برکت حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیزیں ہیں تو میرے بھائیوں خدا را مان جاؤ، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، سرکار نے بیان کی ہے، حدیثوں میں ذکر ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر 10ویں محرم جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری حدیثوں میں فضیلتیں ہیں کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنے میں کیا فضیلت ہے۔ یہ ہے کہ بتایا بزرگوں نے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھے، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھے۔ جب آپ اس دن میں یوم عاشورہ میں روزہ رکھو گے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرو گے، صدقہ و خیرات کرو گے، غریبوں کو امام علی مقام کے سال ثواب کے لیے کھانا کھلاؤ گے، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ گے، تو اس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو بھی ثواب ملے گا،
ان کی روح بھی خوش ہوگی اور اس کی برکتیں آپ کو بھی ملیں گی۔ اور جب آپ یہ کام کرو گے، نفلی نمازیں پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے اور روزہ رکھو گے، تو خود بخود ان تمام واہیات، خرافات، بدعات سے بچ جاؤ گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہماری اور آپ کی سب کی نسلوں کو خرافات، بدعات اور ناجائز کاموں سے بچائے، اور ہم سب کو سچا پکا حسینی اور عاشق رسول اور عاشق حسین بنائے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور شہیدان کربلا کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ہماری جائز تمنائیں پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر خاص کرم اور فضل فرمائے۔ اہل فلسطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد، نصرت اور غلبہ عطا فرمائے۔ فلسطین، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام میں امن و سکون قائم ہو۔ خدا کی بارگاہ میں یہی التجا اور دعا ہے۔ آپ سب بھی اس پر آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے چھوٹے بڑے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو رحمت و نور سے معمور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔